ویسے ہمارے خاندان کے دور کا کوئی رشتہ ہے تو پھر تو وہی مروجہ چند چیزیں دیکھی جاتی ہیں، جس میں حدیث کا ذکر آیا ہے کہ مختلف چیزیں دیکھتے ہیں کہ لڑکے کا حسن بھی دیکھتے ہیں یا لڑکی کا حسن دیکھتے ہیں، اسی طرح لڑکے کے بارے میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا روزگار کیا ہے، اس کا اسٹیٹس کیا ہے، یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، پھر اس کا خاندان کیا ہے یہ دیکھی جاتی ہیں، پھر اس کا کفر دیکھا جاتا ہے۔ کفر سے مراد یہ ہے کہ اس کا خاندان اور ہمارا خاندان آپس میں میچ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اب یہ بھی ایک اہم چیز ہے جو رشتہ کرتے ہوئے ہمیں دیکھنی چاہیے، اور اسی سے غالباً یہ چیز آگے زیادہ رواج پکڑ گئی ہے کہ آپ کی ذات یا آپ کی کاسٹ کیا ہے، تو وہ دونوں ایک دوسرے سے ڈسکس کی جاتی ہے کہ آپ کی کاسٹ کیا ہے۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ لڑکی کا جو سٹیٹس ہے وہ اگر لو ہو اور لڑکے کا سٹیٹس اگر ہائی ہو تو یہ اس کا کفر ہے، لیکن اگر لڑکی کا سٹیٹس بہت زیادہ ہائی ہے اور لڑکے کا سٹیٹس بہت زیادہ لو ہے تو پھر اس میں آگے مسائل پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اسے کفر کہتے ہیں۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے کہ برابری۔ اچھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد جب تم اپنے بچے یا بچی کا نکاح کرنے لگو یا اس کا رشتہ قائم کرنے لگو تو افضل ترین یہ ہے کہ اس کی دین داری کو دیکھا جائے۔ اب ہمارے ہاں یہ چیزوں دیکھتے ہیں کہ لڑکا کتنا کماتا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس کا عہدہ کیا ہے، اس کا کاروبار کیا ہے، اس کا بزنس کس نوعیت کا ہے، یہ ساری چیزیں تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن یہ چیز بہت کم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکا آیا کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، اس کے بات چیت کرنے کا انداز کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یعنی اس کی دین داری کا ہونا یہ بھی بہت ضروری ہے، اور اس کو افضل کہا گیا کہ جب رشتہ کرنے لگو تو دین داری کو دیکھو اور اس کو ترجیح دو اور اس بنیاد پر اپنے رشتوں کو قائم کرو۔